اللہ وبرکاتہ احمدہ وصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے عقائد مکمل ہوئے۔ 6 عقیدے ہم نے بیان کیے 6 مختلف احادیث میں۔ انہی کا نام ایمانیات بھی ہے اور انہی کا نام عقائد اسلام بھی ہے۔ آج ہمارا شروع ہو رہا ہے ارکان اسلام، اسی کا نام اسلام بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ کھڑی کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کلمہ شہادت، اس کے بعد ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے حج، پھر ہے رمضان کے روزے۔ اصل میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا حکیم نامی، اور عرض کرتا ہے کہ آپ ہر سال 1 سال حج کر لیتے ہیں، 1 سال عمرہ کرتے ہیں، لیکن آپ جہاد پہ نہیں جاتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی بنیادی چیزیں بتائی ہیں وہ 5 ہیں، اس میں جہاد شامل نہیں ہے۔ حالانکہ جہاد ایک اعلیٰ ترین چیز ہے، اس کو چوٹی کہا گیا ہے اسلام کی، لیکن 5 جو ارکان اسلام ہیں ان میں جہاد شامل نہیں۔ تو گویا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بندے کی تشفی کی کہ اس لیے میں 1 سال حج پہ جاتا ہوں یا عمرے پہ جاتا ہوں۔ دوسری بات کہ جو عقائد ہیں، میں نے عرض کیا تھا یہ نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے عقائد کا تعلق نظریات کے ساتھ ہوتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ عقائد ایک باطنی چیز ہے، اندر کی چیز ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں توحید کو بھی مانتا ہوں، رسالت کو بھی، آخرت کو بھی، ملائکہ کو بھی، کتب کو بھی، تقدیر کو بھی۔ اب اس کی جو عملی شکل ہے وہ ارکان اسلام ہے، یعنی یہ ایک ظاہری عمل ہے۔ نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، ایک ظاہری عمل ہے، لیکن توحید ایک باطنی عمل ہے۔ زکوٰۃ دینا ایک ظاہری عمل ہے، لیکن رسالت ایک باطنی عمل ہے۔ تو گویا ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، اور پھر اس نظریے پہ جو عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ارکان اسلام۔ تو انشاءاللہ ایک ایک کو ہم نے تفصیل کے ساتھ اب بیان کرنا ہے۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ دونوں بیسیکلی ایک ہی چیز ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو گویا یہ جو عقائد ہیں اور یہ جو ارکان ہیں، یا یہ جو ایمانیات ہیں اور یہ جو اسلامیات ہے یا اسلام ہے، یہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے۔ ایک بندہ جو توحید رسالت کو مانتا ہوگا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، کیونکہ پریکٹیکل شیپ اس کی عملی نمونہ جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جہاں عقائد پر ڈٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارا دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ ہم گھر سے باہر بھی نکلے، ساری سرگرمیاں کر لیں، واپس بھی آ جائے، اور اس کے بعد جب ہم نے مسجد میں جانا ہے تو یہ بھی ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ ہم نے ایک دعا مانگنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ معنی کیا ہے؟ اے اللہ کھول دے میرے لیے رحمت کے دروازے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی دعائیں ہیں۔ مثلا میرے پاس کتاب جو ہے اس میں اعوذ باللہ العظیم و بوجہ
کریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 4 مختلف کتابوں کے حوالے اس صاحب کتاب نے دیے ہیں، تو اس میں جو چوتھی دعا ہے وہ یہی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، تیری رحمتوں کا طلبگار ہوں، تو میرے لیے اس کے دروازے کھول دے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس دعا کے مطابق روزانہ 5 اوقات جب ہم مسجد میں آئیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔